28واں پارہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یقولون کہتے ہیں، لا تنفقوا، تم خرچ نہ کرو، علی من، ان پر، عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور لیکن منافق لوگ، لا يفقهون، نہیں سمجھتے۔ سورت کا نام ہی المنافقون ہے اور اس میں منافقین ہی کے متعلق بیان بھی ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی منافقین ہی کی ضمن میں بیان تھا منافقوں کا، اور آج کی آیت میں بھی انہی لوگوں کا بیان فرمایا کہ یہی منافق ہیں جو کہنے لگے کہ مہاجرین صحابہ پر خرچ نہ کرو۔ جو اللہ کے نبی کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، چونکہ مہاجر صحابہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف گئے، مدینے کے انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی بڑی خدمت کی ہے، تو یہ منافق لوگ کہنے لگے کہ مہاجرین پر خرچ نہ کرو، ان صحابہ پر خرچ نہ کرو، اور جب تم ان کا خرچ بند کرو گے تو یہ ادھر سے بھاگ جائیں گے، مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو اللہ کیسے بخشے؟ ان منافقین کے دل کے اندر تو یہ باتیں ہیں۔ غزوہ بنو مصطلق کے سفر میں ایک مہاجر صحابی اور انصاری صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر صحابی نے مدد کے لیے مہاجرین صحابہ کو بلایا، انصاری صحابی نے انصار کو بلایا، جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو انصاری کہا جاتا ہے۔ قریب تھا کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آقا علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور دونوں سے فرمایا کہ تم نے زمانہ جاہلیت کی باتیں شروع کر دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ جا کر اس معاملے کو ختم فرمایا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کے سردار اور منافقوں کو جب پتہ چلا، کہنے لگے کہ یہ تمہاری ہی امداد کا نتیجہ ہے، تم بڑی مدد کرتے تھے کہ مہاجر صحابہ آئے ہیں اور تم نے ان لوگوں کو گھر دیے، تم نے ان لوگوں پہ مال خرچ کیا، اب دیکھو نا تمہیں ہی مارنے لگ گئے ہیں۔ لہٰذا منافقوں نے وہاں یہ مشورہ کیا، آئندہ ان مہاجر صحابہ پر ہم اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، خرچہ بند کر دیں گے اور یہ سارے صحابہ مہاجر مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل کی اور اللہ نے جواب میں فرمایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ منافق کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خرچہ ہم دیتے ہیں کسی کو؟ خزانے زمین و آسمان کے رب کے پاس ہیں۔ منافقوں نے سمجھا مال نہ دیا صحابہ کرام مہاجر صحابہ مدینے کو چھوڑ دیں گے،
ان صحابہ نے تو وہ سختیاں دیکھیں، شاب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بھوکے پیاسے رہے، ایک چمڑا ملتا تو اسے چوس چوس کے گزارے کرتے رہے۔ ان لوگوں نے تو کیا کیا مصیبتیں دیکھی۔ کیا تمہارے منافقوں خرچ کرنے کی وجہ سے خرچ بند کرو گے؟ اور یہ صحابہ کرام اسلام کو، دین کو، مدینے کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں، خزانے سارے کے سارے اللہ کے ہیں، حقیقی مالک اللہ ہے۔ جو اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے یہ بھی رب نے دیا ہے، تمہارا اپنا کہاں کون سا کمال ہے؟ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رب اس سے روک لیتا ہے۔ اس کے دینے اور نہ دینے کے اندر بھی امتحان ہوتا ہے، اور یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک حال میں رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا کہ تنگیوں کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے منافقوں نے جو سمجھ رکھا تھا کہ ہم خرچہ بند کریں گے، صحابہ مدینے کو چھوڑ دیں گے اور نبی پاک کو چھوڑ دیں گے، خود ہی نکل جائیں گے، تو فرمایا یہ جو تمہیں بھی ملا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ رب نے تمہیں بھی دیا، رب انہیں بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ ایک آزمائش تھی، اس بنا پہ رب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، دینے میں بھی آزماتا ہے، اللہ روک کر بھی آزماتے ہیں۔ اس لیے انسان ان چیزوں کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ کوئی بھی اللہ پاک نے اگر انسان کو کوئی بھی صلاحیت دی ہے، پیسہ دیا، مال دیا، غرور تکبر نہ کرے، عاجزی کرے، رب لے بھی سکتا ہے۔ جس طرح رب نے دیا ہے اللہ لے بھی سکتے ہیں۔ فرمایا ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، تم خرچ نہ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی مہاجر صحابہ پہ خرچ نہ کرو، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں کے خزانے، وَالْأَرْضِ، اور زمینوں کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور لیکن منافق لوگ لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں، یقولون، وہ منافق کہتے ہیں لئن رجعنا، اگر ہم لوٹے الی المدینۃ، مدینہ منورہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ، البتہ ضرور نکالے گا، الْأَعَزُّ، عزت والا، مِنْهَا الْأَذَلُّ، اس سے ذلیل کو۔ اللہ نے منافقوں کی اس آیت میں بھی ایک اور خباثت کا ذکر کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ الفاظ کہے تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ ہم مدینے واپس جائیں گے اور ہم عزت والے لوگ ہیں، اور ان ذلیل معاذ اللہ مہاجرین کو نکالیں گے۔ مکہ سے آنے والے صحابہ اور نبی پاک کے بارے میں اس بدبخت نے اذل کا جملہ استعمال کیا، اور یہ بات حضرت زید بن ارقم نے سن لی تھی، اللہ کے نبی کو بتائی گئی، یا رسول اللہ ان منافقوں نے تو یہ بات کہی ہے،
اور تفصیلی بات شان نزول میں، تعارف میں شان نزول گزر چکی ہے، بات حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب یہ بات بتائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کا بیٹا، اور یہ مخلص صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ باپ کا نام یعنی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس کا نام بھی عبداللہ، اور ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور یہ بڑے مخلص صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرے باپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، تو اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ منافق کا سر قلم کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی منع فرما دیا۔ لیکن جب قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو یہی بیٹا عظیم صحابی باپ کے سامنے تلوار لے کے آ گیا، کھڑا ہو گیا، آگے ایک قدم تو نہیں چلے گا، اور کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واللہ لا تنقلب حتی تقر انک ذلیل ورسول اللہ عزیز، اور کہنے لگے اللہ کی قسم، باپ کی طرف تلوار لٹکا کر کہنے لگے، فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے تجھے اس وقت تک میں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا کہ جب تک کہ تو یہ اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے، انک ذلیل ورسول اللہ عزیز، اور تو نے نبی پاک کے بارے میں یوں جملہ کہا ہے تو میرا باپ ہے، جب تک اقرار اپنی ذلت کا نہیں کرے گا، حتی تقر انک ذلیل، تو اقرار نہ کرے کہ ذلیل تو ہے، اور اللہ کے رسول عزیز، عزت والے اللہ کے رسول ہے، یہ جملہ نہیں کہتا میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے، اور حضرت عبداللہ عظیم پیغمبر کے صحابی ہیں، اور ان کا باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار ہے۔ والد نے دیکھا کہ اب تو یہ گردن اڑائے گا، چھوڑے گا نہیں، اور نبی کی محبت میں اسے باپ کی کیا پرواہ، تو اس نے والد سے اس بات کا اقرار کیا، اور اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا ذلیل میں ہوں، عزت والے رسول اللہ ہے، تو اس بنا پر عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے دیا۔ تو منافقین نے یہ سمجھا، آگے آیت میں فرمایا کہ عزت مال میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، منافقوں نے یہ سمجھا کہ عزت جو ہے وہ مال میں ہے اور افراد کے زیادہ ہونے میں ہے۔ اللہ نے وضاحت فرما دی کہ یاد رکھو، نہ مال میں عزت ہے، نہ افراد کی طاقت میں اللہ نے عزت رکھی ہے، حقیقی عزت تو اللہ کے پاس ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر حقیقی عزت نہیں ہے، حقیقی عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وللمؤمنین، اور ان لوگوں کی حقیقی عزت ہے جن کے سینوں میں ایمان ہے، اور منافقوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمایا یقولون، وہ منافق کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا، اگر ہم لوٹے إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ پاک کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، البتہ ضرور نکالے گا عزت والا، منہا، اس مدینہ سے، الأذل، ذلیل لوگوں کو، معاذ اللہ، وللہ العزت، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے عزت، ولرسولہ،
اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے کہاں عزت ہے؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اور لیکن منافق لوگ، لا يعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔